اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک مرتبہ حج کر چکے تھے. پہلی بات آپ حج کر کے ہند تشریف لے آئے تھے. جب دوسری دفعہ آپ نفلی حج کرنے کے لیے حاضر ہوئے, حج کر کے پھر جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی, آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی, ایک آرزو ہوئی کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روبرو دیدار بھی مجھے نصیب ہو جائے. جالی مبارک کے سامنے آپ کھڑے, آپ کی خواہش ہے, آپ کی دلی تمنا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے, اور اسی آرزو کو لے کر آپ جالی مبارک کے سامنے با ادب صلاۃ و سلام پڑھتے رہے. پوری رات گزر گئی, لیکن پہلی رات وہ ایسی تھی کہ آپ کی قسمت نے آپ کو یہ ساتھ نہ دیا. آپ کی قسمت میں اس رات آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ آپ کی قسمت میں نہیں لکھا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس موقع پر اپنا وہ مشہور نعتیہ کلام لکھا. وہ کلام ایسا مشہور ہوا کہ مشہور بھی ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوا. جب پہلی رات آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے رہے اور آپ کو زیارت کا شرف حاصل نہ ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت حاصل نہ ہوئی, اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا اور کلام لکھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے نقطے عطا فرمائے. جب بارگاہ رسالت کی بات آئی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار کی, تو کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی بات کر رہے ہیں نا, لاکھوں قدسی, لاکھوں فرشتے خدمت پر لگے ہوئے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے ایمان کا اصول بتایا. اعلیٰ حضرت نے اسی کلام میں, یہی جو نعتیہ کلام لکھا, اس میں ایمان کا اصول بھی بتایا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر ہی ہوئی خار پھرتے ہیں. کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے جو پھر جاتا ہے, جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در سے منہ موڑ لیتا ہے نا, وہ پھر دنیا میں در بدر بھٹکتا پھرتا ہے, دنیا میں ایسے در بدر بھٹکتا پھرتا ہوتا ہے. پھر اس کلام کا جب آخری شعر آیا, اس کلام کا مقطع, اس کلام کے مقطع میں اعلیٰ حضرت نے گویا اپنی کمال عاجزی اور انکساری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے, مجدد دین و ملت ہے, ہزاروں مریدین ہیں, اتنے کتابوں کے مصنف ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں. 14 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے, 14 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم حاصل کر کے آپ مسند افتاء پر فائز ہو چکے تھے. ساری دنیا اب آپ سے فتویٰ پوچھ رہی تھی. وہ امام اہل سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا کوئی تیری بات کیوں پوچھے. امام اہل سنت کی عاجزی دیکھ کے کہتے ہیں کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے. اے رضا, وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انکساری ہے, عاجزی ہے. کہتے ہیں رضا کوئی تیری بات کیوں پوچھے, تجھ جیسے تو ہزاروں پھرتے ہیں. یہاں مدینہ پاک میں تجھ جیسے ہزاروں پھرتے ہیں. یہ مدینہ پاک ہے, یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار ہے. اسی کلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ بھی اس گلی میں آ کر پھرتے, اس گلی کا میں گدا ہوں. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ اشعار پڑھے نا امام اہل سنت نے, پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جاگتی آنکھوں سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. جاگتی آنکھوں سے, جاگتی حالت میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے امام اہل سنت کو دیدار کا شرف عطا فرمایا. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کامل محبت تھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. جب ہم یہ شعر پڑھے نا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تو ہم اولیاء کرام کا ادب کرنے والے ہیں. ہم یہ پڑھیں گے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار. اور ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہم یہ بھی کہتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, کیونکہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں. عاشق اعلیٰ حضرت ہے. امام اہل سنت کو یہ مقام حاصل تھا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا, وہ بھی جاگتی آنکھوں میں.